آپ کا جو کمپنی ہے اس کا کام کا نیچر لوگوں کو بتائے. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کیمپین ہے اس کو ریولوشنائز کریں, اس کو ماڈرن لائنز پہ لے کے جائیں. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز اپنی نریٹیوز بیس کرتی ہیں اپنے اوپوننٹس کی کمزوریوں کو لے کر. وقت نہیں ملتا اور اس کے بعد تختہ پلٹ دیا جاتا ہے اور کوئی اور آ جاتا ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. جو ڈیجیٹلائزڈ میڈیا ہے پی ٹی آئی نے بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے. پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی وہ اپر مڈل کلاس, عمران خان کا فین کلب بنیادی طور پر. نواز شریف صاحب کا خواب پورا ہوگا دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا یا ان کو اپنے بھائی کو کرانا پڑے گا؟ ان کی کیمپین ہی میاں نواز شریف ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں یاسمین آفتاب علی, آپ کی میزبان پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں بہت پرانے دوست بھی ہیں اور یہ پہلے نیوز کے ساتھ بہت عرصے 10 سال تک ان کا تعلق رہا. یہ کرائم بیٹس بھی کرتے تھے, کنفلکٹ زونز میں بھی جاتے تھے اور اس کے علاوہ یہ پھر ہیومن رائٹس کے بھی بیٹ کو انہوں نے کور کیا. ظاہر ہے 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. اب انہوں نے ویری انٹرسٹنگلی اپنی ایک کمپنی یا ادارہ سٹارٹ کیا ہے, ڈیسائیڈر لیبز. اور یہ ادارہ جو پہلا کام اس نے پاکستان میں کیا, ہیڈ آفس تو ان کا استنبول ہے, مگر جو یہاں انہوں نے پہلا کام کیا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ان کا پورا پولیٹیکل کس طرح سے پروگرام لے کے چلنا چاہیے, پولیٹیکل پروگرام کیا ہونا چاہیے. تو بڑی انٹرسٹنگ ایک گفتگو ان سے رہے گی اور آپ کا تعارف کراتے ہیں. معید جعفری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you so much for being here. Thank you so much for having me and it's an absolute pleasure always being with you and having یہ ساری گفتگو جو ہماری اکثر ہوا کرتی ہے. اور آج آن کیمرہ ہوگی. اچھا معید, یہ بتائیے کہ آپ کا جو کمپنی ہے اس کا کام کا نیچر لوگوں کو بتائے. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ. ہاں جی, بنیادی طور پر آفٹر لائک 17-18 ایئرز آف جرنلزم پاکستان کے اندر جرنلزم کی اسپیس مجھے شرنک ہوتی ہوئی نظر آئی اور میں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کام کیا جائے. ہر انسان کے کچھ ہوتے موٹیوز. دا کمپنی دین آئی جوائنڈ ود آئی میٹ سمبڈی جن کی یہ کمپنی تھی ڈیسائیڈر لیبز, اور خاقان ان کا نام ہے, خاقان خان منگول. And wonderful man, and we met and we talked اور ہم لوگ instantly clicked and he offered me کہ let's work together, you need to work with me and we can explore کہ پاکستان کے اندر جو political campaign ہے, political narrative ہے, ہم اس کو revolutionize کریں, اس کو modern lines پہ لے کے جائیں, data driven اور AI کو یوز کر کے ہم لوگ پولیٹیکل کیمپینز ڈیزائن کریں اور لوگوں کی تاکہ بات جو ہے, جو لوگ چاہ رہے ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, ان کی بیس پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بیانیے کو, اپنی ڈائریکشن کو, اپنے مینیفیسٹوز کو ماڈل کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو. سو آئی جوائنڈ ایز اے پارٹنر ود خاقان خان منگول اینڈ وی ورک ود ڈیسائیڈر لیبز. ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی پولیٹیکل کیمپینز پہ کام کیا ہے, سکسیزفل کیمپینز پہ ماشاءاللہ. اور اب پاکستان کے الیکشن سائیکل میں we're doing the same. میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ ادھر کس کی کیمپین پہ کام کیا آپ سے, کیونکہ میرا اگلا سوال جو ہے آپ کا جواب کمپرومائز نہ ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز میں پولرائزیشن بڑھی ہے, اگر میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرتی ہوں تو میں کہوں گی جو اس کا جو لیڈر ہے نا کمال, اور باقی سارے چور ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو آپ نے کبھی یہ سوچا یا یہ ایڈوائز دیں یا اس ماحول کے بارے میں آپ کیا کمنٹ آپ کا ہوگا؟ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اگر آپ ملکوں کی تاریخ دیکھیں, ہسٹری پڑھیں, فلاسفی, سوشیولوجی پڑھیں, تو جو نیشنل کوہیژن ہے, جو لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے, جو تعلق ہے, جو بانڈ ہے, وہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے بنیادی چیز ہے قوم بننے کے لیے. مگر ہمارے ہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا, کئیوں کا ایک اس طرح کا بیانیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس بیانیے کے ساتھ اتنے بری طرح سے انویسٹ ہو جاتے ہیں
کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک مسیحا ہے اور باقی تمام لوگ ملک برباد کرنے کی نیت کر کے آئے ہیں. حالانکہ ایسا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کوئی, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو, چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹر ہو, ایونچولی ان کی جو مقصد ہے, ان کا جو پرپس ان کے ذہن میں کم از کم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں, ان کے پاس جو حل ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی وین کے اندر اب اس میں کئی لوگ they are not good at it, they are very very bad at it, ان کے حل اور ان کا اسکل لیول اور ان کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے جس سے اب نقصان بھی ہوتا ہے. ایک میں ادھر آپ کے قطع کلامی معاف, لیکن یہ چونکہ سوال آپ کی بات سے جڑا ہوا ہے, ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز اپنی نریٹیوز بیس کرتی ہیں اپنے اوپوننٹس کی کمزوریوں کو لے کر, ریئل اور سپوزڈ, لیکن وہ نیشنل ڈیولپمنٹ نریٹو پہ فوکس نہیں کرتی. نہ کوئی حکومت چاہے کوئی بھی آئے اس پہ فوکس کرتا ہے. ہاں جی, یہ بات بالکل درست ہے. کیمپین اسٹریٹجی میں جی 3 قسم کی کیمپینز ہوتی ہیں جو بیسک بہت ایک کروڈ اگر اس کی کر لیں آپ بائیفیکیشن, تو ایک کو ہم کہتے ہیں فیئر کیمپین اور ایک ہوتی ہے ہوپ کیمپین اور ایک کمبینیشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر بلکہ سب کانٹیننٹ میں بھی اکراس دا بارڈر آپ دیکھ لیں, اور نریندر مودی نے فیئر کیمپینز کی, ہمیشہ ڈرایا ہے, دھمکایا ہے کہ اگر مجھے نہ لائے تو یہ ہو جائے گا, اگر مجھے نہ لائے تو یہ ہو جائے گا. پھر فیئر کیمپین کا ایک اور دوسری سائڈ کوائن کی یہ ہے کہ اگر اس کو لائے تو یہ ہو جائے گا, سائیکولوجیکل وارفیئر. اب اس کی وجہ اگر اف یو ٹیک اے ڈیپر ڈائیو انٹو دیٹ پرابلم, اب تو خیر معاملات پچھلے 10-15 سال میں شاید بہتر ہوئے ہوں تھوڑے بہت, ورنہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہ تو اتنا روم ملتا ہے نہ اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. اور چونکہ وہ کرتے بھی, کیونکہ دیر از فرسٹ تھنگز فرسٹ جی کہ دیر از اے لاٹ آف بیگیج غلطیوں کا پچھلی, اس کے بعد ہم لوگ ہر 10-12 سال کے بعد یا 5-7 سال کے بعد ایک ریسیٹ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. سسٹم اپنے آپ کو خود کلینز کرتا ہے, اپنی غلطیاں خود درست کرتا ہے انڈر عوامی پریشر یا انڈر آپریشنل پریشر یا پرفارمنس پریشر, لیکن وہ وقت نہیں ملتا اور اس کے بعد تختہ پلٹ دیا جاتا ہے اور کوئی اور آ جاتا ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. وہ کمپیوٹر کو بھی وہ ہمارے دور میں کہتے تھے نا کہ اگر آپ پلگ کھینچ کے اتار دیں اور پراپر طریقے سے آف نہ کریں تو اٹ ٹیکس مور ٹائم ٹو اسٹارٹ. ایبسلیوٹلی. تو آپ جب ہر دفعہ ڈیموکریسی گورنمنٹ کا پلگ کھینچیں گے تو وہ سسٹم کو ریبوٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی بنے ہوئے, آپ کو ڈیموکریسی ٹرانزیشن ہوئے ایک 50 سال ہونے کو آگے ہیں کہ ہم پھر ریبوٹ ہوتے ہیں سسٹم اور پھر ادارے وہاں سے شروع ہوتے ہیں, وہ تباہ ہوئے ہوتے ہیں. سو دیٹ از وائی دے ڈونٹ ہیو دیٹ کنسسٹنسی ویئر دے کین شو کہ بھی کنسسٹنسی آف پالیسی, اینڈ دے آر بیڈ ایٹ اٹ. جس میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دا پولیٹیشینز 100%, بٹ آئی وڈ سے کہ اگر پاکستان کے اندر 4 سے 5 ٹرمز بیک ٹو بیک جاتی ہیں, اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے, یا اور ساتھ کنسسٹنسی آف پالیسی ڈیولپ ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ خوف نہیں رہتا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو فلانے کو موقع مل جائے گا اور اس میں عوام کا کچھ لینا دینا, ووٹ کا کوئی کام نہیں ہوگا. جب یہ فیئر ختم ہو جائے گا, ایک مینٹل اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, تو دین آئی سی these narratives maturing more towards a people-centric approach. And what positive last thing I'd want to add here is کہ اس election cycle میں where I'm working with political parties as well, مجھے ایک thirst نظر آئی ہے جہاں پر politicians آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نیریٹو ہے وہ پیپل سینٹرک ہونا چاہیے. آپ بتائیے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی اپنا پارٹی اینتھم بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں نا لوگوں کی بات ہو زیادہ تو زیادہ بہتر ہے. تو ایک لین اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, دیٹ از مے بی انادر ڈسکشن. اچھا یہ بتائیے کہ جو ڈیجیٹلائزڈ میڈیا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے, سوشل پلیٹ فارمز کو بہتر طریقے سے استعمال کیا ہے. تو ہاؤ کم کہ انہوں نے تو ایسے کیا ہے لیکن باقی پارٹیوں کو میں ذرا اس معاملے میں کافی لیگ بیہائنڈ کرتا دیکھتی ہوں. تو آپ اپنے کام کے حوالے سے اگر گائیڈ کریں ہمارے لوگوں کو یا بتائیں کہ ایسا کیوں ہے.
اس کی وجہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اسٹارٹ آف شروع ہوئی, تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی وہ اپر مڈل کلاس, عمران خان کا فین کلب بنیادی طور پر, معذرت کے ساتھ کٹی پارٹی کراؤڈ کہتے تھے, زہیر توڑو سب کو یاد ہے کہ گرمی میں انقلاب خراب ہو رہا ہے, اسٹف لائک دیٹ. تو ان کی جو پریزنس تھی, میجورٹی جو سپورٹ تھی وہ آن لائن زیادہ تھی. اس میں کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ ایز سچ نہیں تھی, وہ ایک آرگینک فالوئنگ تھی. وہ لوگ جن کے مسائل مختلف تھے, وہ باٹم یا لٹل ابو باٹم ٹیئر آف اکانومی سے بلانگ نہیں کرتے تھے, وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کی گراؤنڈ سپورٹ زیادہ تھی, تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سپرفیشل سی ایک بات ہے, اس میں انویسٹ کرنا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس سب کی, نہ اس کو ڈیولپ کرنے میں کوئی ویلیو ہے. اب جب جیسے جیسے وہ چیز بچور ہوئی, تو پی ٹی آئی کا جو سپورٹ ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی سویل ہونا شروع ہوا. تو ان کی جو وہ ایگزسٹ کرتا تھا آن لائن, جس کو اب یہ والنٹیئر کہتے ہیں, تو میں ہمیشہ کریکٹ کرتا ہوں کہ وہ والنٹیئرز نہیں ہیں, وہ ایک آرگینک سپورٹ ہے. کیونکہ والنٹیئر بھی آپ ایک سیمی اسٹرکچرڈ سپورٹ کو کہتے ہیں, کہ جو آپ کے آن کال ہو, وہ سیمی اسٹرکچرڈ ہو, آپ کو اس کو آرگنائزیشن کا پتہ ہو. تو پی ٹی آئی کا جو وہ آرگینک گروتھ ہے نا, دیٹ ہیز ٹوک اوور اے ڈیکیڈ. PMLN joined in when Maryam started her media cell, اور پیپلز پارٹی نے تو بہت دیر, پیپلز پارٹی کے اندر تو انہیرنٹ, PMLN کے اندر بھی انہیرنٹ فرکشن تھی اگینسٹ سوشل میڈیا, کہ یہ بکواس ہے اور یہ ویسٹ آف ٹائم اینڈ ریسورسز ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی جب لوگوں سے بات ہوا کرتی تھی, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میٹر نہیں کرتے اور یہ جھوٹ کی دنیا ہے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب ریالٹی آف دا میٹر انفولڈ کھلی, تو اب وہ لوگ پریشان ہیں. باقی ساری پارٹیاں کے پی ٹی آئی کی سپورٹ, ان کا بہت میسو نیٹ ورک ہے, اور ان کا بہت سوفسٹیکیٹڈ کوئی طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کرتے ہیں, یا وہ پیسے دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں وہ. لیکن what these other political parties need to understand کہ یہ ایک آرگینک, ایک انوالنٹری کہہ لیجیے, والنٹیئرز علیحدہ سے ٹرم ہے, یہ ٹوٹلی انسٹرکچرڈ a product and کیا کہتے ہیں, چائلڈ آف ٹائم ہے یہ جو ان کی سوشل میڈیا پریزنس ہے. صحیح. اچھا, دوسرے ایک بات اور جو آج کل ایک چیز بڑی چل رہی ہے, بلے کا نشان. جی. ہاں, اس نے لے لیا, ہمیں مل گیا, پھر لے لیا. مگر دیکھیے, آپ کو بھی پتا ہے ہسٹری کہ PPP سے بھی لیا گیا تھا تیر. اچھا, پھر PMLN سے بائسیکل کا نشان لے لیا گیا تھا, وہ شیر کے ساتھ آئے. مگر جہاں پارٹیاں ہوتی ہیں, دے ڈو سروائیو, ان کی ایگزسٹنس ایک سمبل سے نہیں ہوتی. لیکن کیوں اتنا اس بات پر زور ہے کہ بلے کا, ٹھیک ہے وہ کرکٹر تھے تو وہ ایک لوگ اس سے سمبلائز, ایک سمبل کو سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس چیز پہ فوکس کرنے کے بجائے, آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیر واز سم ادر ویری کروشل ایسپیکٹس دے کوڈ ہیو فوکسڈ آن, پرٹیکولرلی جب کہ عمران صاحب جیل میں ہیں, گوہر اعجاز صاحب باہر ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے, ان کی وہ روٹس نہیں ہے پارٹی میں کہ وہ ان کو گیلونائز کر سکیں. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ انہوں نے اس قدر فوکس کیوں کر لی؟ دیکھیں, اٹ از ناٹ ایز مچ اباؤٹ بلا یا بال ایز مچ اٹ از اباؤٹ رائٹ ناؤ دا لاجسٹکس, اور جو آپریشن ہے پورے الیکشن کا, جو فنکشن آف دی انٹائر الیکشن ہے, کہ آپ کے پاس وقت کم ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی ایک, کیونکہ الیکشن سمبل بہت کروشل ہوتا ہے. ہم لوگ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں اور پڑھے لکھے یا سیمی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یار اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ آپ پتہ کریں کہ جی آپ کے پارٹی کے ممبر کے پاس کون سا نشان ہے, اور آپ اس پہ جا کے ووٹ کرتے ہیں. مگر جب آپ فیلڈ الیکٹورل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, تو وہ نشان آپ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے, اور آپ کے لوگوں کو کمیونیکیٹ ہوا ہوتا ہے کہ جی بس ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ محمد بشیر کھڑا ہوا ہے یا سیمیول کھڑا ہوا ہے, XYZ, انہوں نے بلے پہ, تیر پہ یا شیر پہ ٹھپا لگانا ہے. تو وہ ایک اٹس اے بگ پولیٹیکل ہٹ فار دیم, نمبر 1. نمبر 2, اگر بلے کی جگہ کوئی اور نشان لینے کا وقت بھی ہوتا اس وقت,
ان کے پاس الیکشن سے پہلے, تو مے بی اٹ وڈ ناٹ ہیو ڈینٹڈ پی ٹی آئی دیٹ بیڈلی. بٹ اب چونکہ اٹ از ٹو لیٹ فار دیم ٹو ہولڈ دا پارٹی الیکشنز اوور اگین اینڈ گیٹ اے یونیفائڈ الیکشن سمبل, چاہے وہ بیٹ ہو, بال ہو اور وٹ ایور, تو ان کی جو اوور آل اب ایک حلقے میں کسی کا بالٹی ہوگا پی ٹی آئی کا, تو دوسرے حلقے میں کسی کا کبوتر ہوگا. جی اسی پہ میں آنے والی تھی سوال پہ, کیونکہ اب جب وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لڑیں گے تو ہر ایک کا سمبل فرق ہوگا. جی تو وہ چاہے کتنے بھی لسٹیں دے دیں کہ جی, مگر اتنے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں, ابھی زیادہ تر لوگ بھی ان پڑھ ہوتا ہے کہ ان کو جا جا پڑھنا دیکھنا کہ بھی ہمارے علاقے میں اب کس سمبل سے کوئی لڑ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ جب انڈیپینڈنٹس کے طور پہ وہ لڑیں گے تو جو اقلیتی سیٹیں ہیں اور خواتین کی ریزروڈ سیٹیں ہیں وہ نمبر گیم سے نکل گئے, تو وہ کہانی بھی ان کی گل ہو گئی. تو اس صورت میں آپ آگے جو الیکشنز ہوں گے, آپ پی ایم ایل این ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تو اس دفعہ ان کے سر پہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال کوئی آن گراؤنڈ بھی تو آپ کو ہمت ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیے پہلے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فیڈرل منسٹری بھی ان کے فیڈرل حکومت, اور پھر پنجاب کی حکومت, اور آئی ایم ایف کی جو شرائط تھی ان کی وجہ سے ان کو بہت سارے ان پاپولر ڈیسیشنز لینے پڑے جو دوسری حکومت بھی کوئی ہوتی تو لیتی, لیکن چونکہ یہ تھے. اب عام ہماری سادہ عوام یہ باتیں اتنی باریکیوں کی سمجھتی تو نہیں ہے, تو یہ ایک اس وقت بڑے کمزور فیلڈ پہ ہیں میرے خیال میں. اور دوسرے ابھی تک کوئی ایسا بڑا جلسہ بھی پی ایم ایل این کا نہیں ہوا. نواز شریف صاحب بھی وہ دفتر جا کے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو کس طرح پی ایم ایل این کو دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک جڑا میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا پی ایم ایل این کی نواز شریف صاحب کا خواب پورا ہوگا دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا, یا ان کو اپنے بھائی کو کرانا پڑے گا, یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ اینڈ neither can بلاول. Now there are a lot of variable factors there. مگر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پاپولیرٹی پولز کی بات ہے تو ڈیسائیڈر لیبز نے پچھلے 1.5 سال میں 4 ریسرچز کی ہیں, جن میں سے 2 انتہائی کمپریہنسو تھیں ود 24,000. مگر علاقہ, انکم اور ایجوکیشن کیا تھا؟ وی ہیڈ لائک a total of 74 questions جی. تو ہم لوگ اکنامکس, اکراس اکنامک اسٹریٹا, اکراس ڈیموگرافک, اکراس ہمارا جو جینڈر لائنز ہیں, وہ سارا انالیسز اس میں زبردست. تو اس سے جو میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں, آبویسلی باقی سروس بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پریڈومیننٹلی تو ہے, مگر یہ پچھلے کوئی آپ کہہ لیں کہ جو لاسٹ 2 نومبر دسمبر کے جو ہم نے 2 ریسرچز کروائی ہیں, اس میں پی ایم ایل این نے شروع میں تھوڑا سا لوز کیا, لیکن اب وہ ہلکا سا پش الیکشن کیمپین کے بعد وہ بہتر ہو رہا ہے, بہتر ہوا ہے. اب یہ جو آپ ایک تو یہ ہوگی آن گراؤنڈ کہ اگر بلا ہو اور الیکشنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی یونانیمسلی کرے ایک سمبل کے اوپر, تو ان کا چانس ان اے فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اچھا تھا. بعد میں بھی دیکھیں نا, اب مشکل ہے ہارس ٹریڈنگ. ایگزیکٹلی. تو اب وہ جو ہارس ٹریڈنگ پہ کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ابھی یہ جتنے لوگ ایز انڈیپینڈنٹ لڑیں گے فار پی ٹی آئی اور پروبیبلی جیتیں گے بھی, جو ان میں سے جیت بھی جائیں گے, تو اگر اس تھیوری کو جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ولاگز میں دیکھتے ہیں, جو پرو پی ٹی آئی ہیں یا جو باقی بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, اس وجہ سے کئی لوگوں نے ودرا کیا, کئی لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو جب یہ انڈیپینڈنٹس ہوں گے اینڈ دے ول بی لائک آؤٹ دیئر, تو اس وقت ان کے اوپر بھی اتنا ہی پریشر ہوگا. تو دیر از اندر cannon loaded and waiting after the elections even if they win, so that will be difficult. Now the third part of your question regarding کہ کون who will lead the government that comes into power after these elections, میاں صاحب نے جو پی ایم ایل این کی کیمپین ہے اگر آپ دیکھیں وہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, کلیئر ہے. ان کا سلوگن ہے کہ پاکستان کو نواز دو, تو بیسیکلی دے آر, ان کی کیمپین ہی میاں نواز شریف ہے. اب وہ اس کیمپین کو دیکھتے ہوئے تو پی ایم ایل این کا پریڈومیننٹ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ میاں صاحب. Now میاں صاحب in his lead up to the elections has been very very unforgiving when it comes to the establishment, to the فوج.
سوچا یہ جا رہا تھا کہ جس طریقے سے جس فیسیلیٹیشن سے وہ واپس آئے ہیں اور جتنے پیار محبت سے ان کے کیسز جو ہیں مطلب ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے, آئی ووڈنٹ کامنٹ آن دی جوڈیشری بیکاز دیٹ از دیئر پریروگیٹو, لیکن یہ ہے کہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ میاں صاحب کوئی ہاتھ ہولا رکھیں گے ان پہ اور کہیں گے کہ جی لیٹس موو فارورڈ فرام ہیئر اور یہ وہ, لیکن ہی از کانسٹنٹلی سیئنگ کہ جی میں انتقام نہیں لوں گا لیکن حساب سب کو دینا پڑے گا, جنہوں نے قوم کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, جس میں آبویسلی جنرل فیض امی باجوہ صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے, وہ نام لے بھی چکے ہیں. تو میاں صاحب ایون if he comes into power, I don't know because میاں صاحب has shown that he does not have a lot of stomach for it کہ وہ بہت زیادہ دیر اس طرح سے چیزوں کو ایز اے لے کے چلے. تو پھر اگر کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم, اس طرح کا کانفلکٹ کریٹ ہوا اینڈ پیپل آر ناٹ آن دا سیم پیج, تو ان ہاؤس چینج probably, not a new election. Because I have heard, Mazrat, کہ شہباز از مور ایکسیپٹیبل ٹو دی اسٹیبلشمنٹ دین از مسٹر نواز شریف. ہاں جی, بیکاز شہباز شریف ہیز شون دیٹ ہی از کمپلیٹلی ناٹ آن دا سیم پیج بٹ لائک ہی از رائٹنگ دا بک واٹ ایور از بینگ ڈکٹیٹڈ ٹو ہم, تو وچ از فائن. اس کے علاوہ موہت جو ایک بات مجھے شہباز صاحب کی امپریس کی, جن حالات میں اور بڑے ڈیفیکلٹ حالات میں وہ سارے ڈفرینٹ پارٹیز کو لے کر چلے ہیں ساتھ, وہ کمال تھا. مشکل کام ہے جی, اور اب تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ the coming government will not be a bed of roses, اور سب سے زیادہ مشکل پوزیشن نیکسٹ گورنمنٹ کا جو بھی وزیر اطلاعات ہوگا اس کی ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں نے جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ایک کانٹوں کا بستر ہی تھا, اینڈ دے ہیڈ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز, جس میں آپ نے دیکھا کہ سیکریفائز بھی ہوئے, مفتاح اسماعیل سے ہاتھ دھونا پڑا پیپلز پارٹی کو. مفتاح واز ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ایگزیکٹلی, سو ہی واز اے کیجویلٹی آف دس انٹائر افیئر. اب اس سب کے بعد اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کے دیکھیں انٹرویوز, ہی از پچنگ اے ویری ڈفرنٹ اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ پروپوزیشن ٹو دا پیپل اینڈ دا پاور کوریڈورز. ہی از سیئنگ دیٹ دی اونلی پارٹی دیٹ ہیز شون, جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ 5 سال حکومت پوری سب کو جوڑ کے چلا سکتی ہے, وہ پیپلز پارٹی 2007-2013. صحیح, ان کو چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا پڑا, انہوں نے بنایا لیکن انہوں نے گورنمنٹ 5 سال کمپلیٹ کر کے دکھا دی. ان کو اپنا وزیر اعظم ہٹانا پڑا, انہوں نے ہٹا دیا. سو they are basically saying that we are the only party that can hold this conglomerate together. So a people's party led government would be a better option. So it's not that everything is 100% decided, and even if it is, which I doubt because elections are still to happen, اور election management کو نا fluid ہیں, election management کو ہم لوگ ایسے شغل میں کہہ دیتے ہیں جیسے ایک بٹن دبانا ہے. It is election management اور engineering اگر ہوتی ہے اور اگر ہونی ہے تو اٹ از اے ٹف جاب, اور کتنے % کامیاب ہوتی ہے, اور اس کے ریزلٹ میں الیکشن ڈے پہ کتنی انارکی, کتنا مسئلہ ہوتا ہے, ٹرن آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو اس دن کی سائنس الگ ہوتی ہے سارا کچھ کرنا. بالکل. اچھا ایک بات بتائیں, ابھی جو حالات ہو رہے ہیں تو ٹیررزم کے واقعات پیچھے دنوں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, تربت کا واقعہ تھا, دوسرے واقعات تھے, اور اب افغانستان کی طرف سے ہو رہا تھا, اور کل ہی جب آج ہمارا یہ جمعرات کو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو کل ایران نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر اٹیک کیا, پاکستان کی ایئر فورس نے ریٹیلیٹ کیا ہے پریسیشن ملٹری اٹیک کے ساتھ. تو اور آئی ہوپ دیر از اے اسٹینڈ آف کہ حالات اور زیادہ خراب نہ ہوں, خرابی کی طرف نہ جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ زیادہ خرابی کی طرف گئے تو پھر کیا 8 فروری کو الیکشن ہونا ممکن رہ پائے گا؟ جی, اگر زیادہ خرابی کی طرف گئے تو آبویسلی الیکشنز ہونا مشکل ہو جائے گا, ڈیلے ہو سکتا ہے, ڈیلے ہو سکتے ہیں, اور ہوگا تو خیر ضرور جی ہوگا تو ڈیفینیٹلی, لیکن ڈیلے ہو سکتے ہیں. مگر یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا کہ ٹیررزم بڑھ رہا ہے اور یہ سارا کچھ, ایک پرابلم ہے, وی ہیو اے پرابلم ایٹ آور ہینڈز وچ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ, بیکاز پوری دنیا کے اندر ملٹریز کا کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ نہیں ہوتا اپنے ملک کے اندر. ان کو پاپولر یا ان پاپولر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ایک جاب ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ملٹری اور آرم فورسز over time have been in the race for popularity because of the dictatorships, اور ایک جنرل perception اور ایک آپ کہہ لیں کہ muscle memory type ہے. تو اس وقت the military in Pakistan is
probably not enjoying, especially among PTI supporters, a very favorable opinion, جس کی وجہ سے وہ popularity ratings تھوڑی low ہیں, اور especially in northern areas چونکہ وہ low ہیں, تو جو enemies of unfavorable groups against Pakistan, they seize as an opportunity. صحیح. اور وہ اس کو وہ کریکس جو کریٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. ایران پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی سوشل میڈیا واز ہاریفک بیکاز آف دا ڈسینٹ اگینسٹ دا ملٹری, جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک دا ملٹری شوڈ بی کمپلیٹلی ڈسپیشنیٹ ٹو وٹ ایور دا پاپولر سپورٹ سیز اور ڈزنٹ سے. اٹ شوڈ ایکٹ the way security institutions should, and I am proud of my military the way they took an action in this. اس کے بیک ڈراپ میں دہشت گردوں کا ان کا جو کلیم تھا ایران کا وہ صحیح تھا غلط تھا, وہ صحیح بھی ہو, بٹ obviously an aggression against Pakistan's physical borders or ideological borders is something that should not be taken lightly and should not go unpunished. Otherwise other people will be encouraged, including India and Afghanistan and other enemies of Pakistan. تو I believe کہ with that in mind, اگر if the situation is settled because انہوں نے ہمارے دہشت گرد مارے اور ہم نے اس کے مارے, وہ آپ نے یاد ہوگا لطیفہ تھا کہ وہ پٹھان اپنے مہمان کو لے کے جا رہا تھا تو فائرنگ ہو گئی ناردرن ایریا میں, تو اس نے کہا کہ تم نیچے ہو جاؤ نیچے ہو جاؤ. اس نے کہا آپ بھی نیچے ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں, ہم نے ان کا مہمان مارا تھا تو یہ بھی ہمارا مہمان ہی ماریں گے. تو انہوں نے ہمارے دہشت گرد مارے ہیں, ہم نے بھی ان کے دہشت گردی مارے ہیں. ہوپ اٹ اسٹاپس ہیئر, بٹ اف دس ایسکیلیٹس تو پھر پرابیبلی, بٹ ود دس پرٹیکولر انگیجمنٹ ٹٹ فار ٹیٹ, آئی تھنک 8th کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا معید, آج آپ آئے اور بڑے کم وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ تو لاہور, بٹ اسٹل یو ٹک آؤٹ ٹائم. Thank you so much, it's a pleasure. I'm honored جی to be with you. Thank you. خواتین و حضرات, آج پہلی دفعہ معید جعفری نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے. آپ لوگوں کو پروگرام پسند آئے, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا بالکل نہ بھولیں. ان کی برائی بھی کرنی ہے تو کر دیں, کوئی بات نہیں دوست, مذاق کر رہی ہوں. بہت اچھا بولتے ہیں, کمنٹ ضرور دیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.